details of moonlight. No one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نوح آدم کے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ نئے آنے والے تمام ویورز چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بوقت پہنچتی رہیں۔ قصص الانبیاء سے نقل ہے کہ ابن جریر وغیرہ کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 برس بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق نوح علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 146 برس کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عراق کی سرزمین رافیش کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے بندے یشکر بن لامان کو نبی بنا کر بھیجا، جس کو مختلف القاب سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس نبی کو عبد الغفار کہتے ہیں، تو کوئی عبد الجبار، تو کوئی الیاس، تو کوئی کشتی والا نبی، اور کوئی نوح النبی کہہ کر پکارتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 10ویں پشت میں سے ہیں۔ جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم اس دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ہر بڑا گناہ جیسا کہ ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا اور ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر انسانی کاریگری سے بنے بتوں کی پرستش کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ان کو بچپن سے ہی سمجھاتے اور ان کاموں سے دور رہنے کی ترغیب دیتے تھے کہ اس کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے، جس نے اس کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام جب بھی اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے اور تبلیغ کرتے تو ان کی قوم ان پر اتنے پتھر برساتی کہ وہ پتھروں میں چھپ جاتے۔ آپ علیہ السلام قریباً 950 برس کی عمر تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام پر سوائے چند غریب مظلوموں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ ابن جریر وغیرہ کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی قوم کو بنور اسب کہا جاتا ہے۔ بعثت نبوت کے وقت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے 50 سال، تو کئی 350 سال، یا کوئی 480 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم کو گناہوں سے باز رہنے کی ترغیب دیتے، لیکن وہ باز نہ آتے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اس قدر روئے اور گریہ کیا کہ آپ علیہ السلام کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگو، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے، ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات کا تعجب ہوا ہے؟ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے، کہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کر یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی قسم کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، دیکھ لو، میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل واضح رکھتا ہوں، اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ ہے، تو کیا ہم اس لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اے میری قوم، میں تم سے اس نصیحت کے بدلے میں مال و زر کا خواہش مند نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا کے عذاب سے بچانے کے لیے میری مدد کون کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں تو نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں
اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کی بھلائی نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے گناہ، ظلم اور ناچاکیاں حد سے بڑھ گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور بہت روتے تھے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی برداشت کی حد آئی تو انہوں نے اللہ کے حضور بددعا کی اپنی اس قوم کے لیے کہ یا میرے اللہ اس قوم کو نیست و نابود فرما دے۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تم غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے ٹھٹھا مذاق کرتے، تو وہ کہتے کہ جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو اسی طرح ہم بھی ایک وقت آئے گا کہ تم سے مذاق کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور جوش مارنے لگا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک جوڑا، دونوں جانور ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ بہت کم ہی لوگ ایمان لائے تھے، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اسی کا نام لے کر اس میں سوار ہو جاؤ کہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگے۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے جو کشتی میں نہ تھا اور الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا کہ اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے کام ہی ناشائستہ ہیں، تو جس چیز کی حقیقت ہی تم کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، اور تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کروں گا کہ جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر نہیں رحم کرے گا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، جیسا کہ حدیث شفاعت میں آیا ہے کہ جس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ لوگ جب قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ اے آدم تو ابو البشر ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں بسایا، کہ آپ ہمارے لیے رب کے ہاں سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہماری پریشانی و غم نہیں دیکھ رہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب سخت غصے میں ہے، اتنا غصہ پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ آئندہ اتنا غضبناک ہوگا۔ اس نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا اور میں نافرمانی کر بیٹھا، تو مجھے تو اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کی طرف جاؤ، نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ۔ تو لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے اے نوح تو زمین والوں کی طرف پہلا رسول ہے اور اللہ نے تیرا نام عبد الشکور کیا، آپ ہماری کیفیت نہیں دیکھ رہے اور جس مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہیں اس کا آپ مشاہدہ نہیں کر رہے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش نہیں کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے اتنا غضبناک نہیں ہوا اور نہ بعد میں اتنا غضبناک ہوگا، مجھے تو آج اپنی فکر ہے۔ مکمل حدیث شریف جاننے کے لیے بخاری شریف ملاحظہ فرمائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوق اس کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے اور اسی کے ساتھ پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے، اور میں تجھ کو جن دو چیزوں سے روکتا ہوں
وہ ایک شرک اور دوسرا تکبر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس طوفان سے تقریباً 60 سال بعد اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس ویڈیو کے اختتام سے پہلے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تمام ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور اگر آپ کچھ جاننا چاہیں یا کوئی رہنمائی کرنا چاہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔